خوبصورتی سے مجھے ہینڈل کر لیتے ہیں، یہ ان کا حوصلہ ہے اور یہ ان کی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صبر و تحمل کو اسی طرح باقی رکھے اور اس میں اضافہ کرے۔ حاضرین، میں نے اس پروگرام میں کئی بار آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا، تقریریں ہوئیں، میں نے نظامت کی۔ تقریر اور نظامت کے دوران میرے زبان سے، میرے جملے سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، میں تہہ دل سے میں معافی مانگتا ہوں۔ اور اگر کوئی غیر شرعی، کوئی غیر اسلامی کوئی عمل، کوئی قول یا کوئی ایسی کوئی بات میرے فعل سے ظاہر ہوئی ہو تو میں سب سے پہلے اللہ رب العزت سے اور اس کے بعد میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علم کی حیثیت سے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، تو آپ میری اصلاح کے لیے، میری جو بھلائی کے لیے آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں اپنے ٹیکنیکل اسٹاف کا۔ ٹیکنیکل اسٹاف سے وابستہ ہمارے لوگوں نے جس طرح سے کام کیا ہے، وہ پروفیشنل ہونے کے باوجود، پیشے ورانہ اپروچ رکھنے کے باوجود بھی انہوں نے اس طرح سے کام کیا جیسے وہ اپنے گھر کا کام کر رہے ہوں، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، انہوں نے ہر طرح سے بہت اچھے سے کام کیا۔ اور جو ذرائع ابلاغ کا یہ جو سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نیچے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور یا جو باہر ہیں جو لوگ، وہ ہم انہیں سی سی کیمرے کے ذریعے سے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، گیٹ پر دیکھ رہے ہیں کہ کون لوگ کھڑے ہیں۔ تو یہ پورا جو ایک نظام تھا اس کو چلانے میں ٹیکنیکل اسٹاف کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ میں ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخر میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو جنہوں نے عقل و شرب سے ہماری جو ہے خدمت کی۔ میری مراد جناب نوشاد علی ہاشمی صاحب ہیں۔ نوشاد علی ہاشمی صاحب نے چائے سے لے کر، پانی سے لے کر، کھانا، اس طرح سے انہوں نے اتنے منظم انداز میں انہوں نے اس کو ترتیب دیا کہ کسی مہمان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ایسا لگا جیسے ان کے اپنے مہمان ہیں، ایسا لگا ان کا اپنا کام ہے، اور ان کی فیملی ذمہ داریاں، گھر کی ذمہ داریاں ہونے کے باوجود بھی پروگرام میں وہ پوری جو ہے دل جمعی کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ وہ انہوں نے پورا کام کیا۔ میں نوشاد علی ہاشمی صاحب کا میں شکر گزار بھی ہوں، انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان سے مطلب بھی ہوں کہ وہ اسی طرح سے وہ آئندہ بھی کام تنظیم کے لیے کرتے رہے۔ اور آخر میں جو سب سے بڑا میرا شکریہ ہے، تمام تشکرات سے بڑھ کر جو میرا شکریہ ہے وہ آپ کا، کہ آپ حضرات اگر نہ ہوتے تو یہ پروگرام بے رونق ہوتا، یہ بے مصرف ہو جاتا، بے مقصد ہو جاتا، لیکن آپ کی شمولیت اور آپ کی شرکت نے اس پروگرام کو بامقصد بنا دیا ہے۔ آپ کی آمد کا، روز روز کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اور ایک سامع کا میں خاص طور سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جو اپنی بڑھی ہوئی عمر کے باوجود، اپنی ضعیفی کے باوجود، اپنی نقاہت کے باوجود، وہ سب سے میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو جنہوں نے عقل و شرب سے ہماری جو ہے خدمت کی۔ میری مراد جناب نوشاد علی ہاشمی صاحب ہیں۔ نوشاد علی ہاشمی صاحب نے چائے سے لے کر، پانی سے لے کر، کھانا، اس طرح سے انہوں نے اتنے منظم انداز میں انہوں نے اس کو ترتیب دیا کہ کسی مہمان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ایسا لگا جیسے ان کے اپنے مہمان ہیں، ایسا لگا ان کا اپنا کام ہے، اور ان کی فیملی ذمہ داریاں، گھر کی ذمہ داریاں ہونے کے باوجود بھی پروگرام میں وہ پوری جو ہے دل جمعی کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ وہ انہوں نے پورا کام کیا۔ میں نوشاد علی ہاشمی صاحب کا میں شکر گزار بھی ہوں، انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان سے مطلب بھی ہوں کہ وہ اسی طرح سے وہ آئندہ بھی کام تنظیم کے لیے کرتے رہے۔ اور آخر میں جو سب سے بڑا میرا شکریہ ہے، تمام تشکرات سے بڑھ کر جو میرا شکریہ ہے وہ آپ کا، کہ آپ حضرات اگر نہ ہوتے تو یہ پروگرام بے رونق ہوتا، یہ بے مصرف ہو جاتا، بے مقصد ہو جاتا، لیکن آپ کی شمولیت اور آپ کی شرکت نے اس پروگرام کو بامقصد بنا دیا ہے۔ آپ کی آمد کا، روز روز کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اور ایک سامع کا میں خاص طور سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جو اپنی بڑھی ہوئی عمر کے باوجود، اپنی ضعیفی کے باوجود، اپنی نقاہت کے باوجود وہ سب سے پہلے آتے رہے اور سارے پروگرام انہوں نے اٹینڈ کیے۔ میری مراد شہر کے معروف شاعر اور ہمارے بزرگ رہنما جناب حسیب رہبر صاحب سے ہے کہ حسیب رہبر صاحب اس وقت آ کر کے بیٹھ جاتے تھے جب کوئی نہیں ہوتا تھا، اور ایسا نہیں کہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، بہت سے کام ہے۔ شاعر ہیں، شاعر بہت بڑا کام کرتا ہے، وہ اپنے اس درمیان یعنی کتنی غزلیں کہہ لیتے وہ، لیکن وہ موجود رہے یہاں پر، ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہے اور ہم انہیں دیکھ دیکھ کے ہم حوصلہ پاتے رہے۔ تو سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور آخر میں ابھی پروگرام ختم نہیں ہوا ہے، ایک رسم باقی رہ گئی ہے۔
آخر میں جو ہم اپنے مقررین کا جو اعزاز دیتے ہیں یا ان کی ہم ایک طرح سے ہماری ایک چھوٹی سی ایک ناچیز پیشکش ہوتی ہے ایک تہنیت نامہ دینے کی، تو آج کے جو ہمارے آخری مہمان مقرر ظفر یاب جیلانی صاحب ہیں، ان کو تہنیت نامہ پیش کرنے کے لیے میں شہر کی معروف ملی ادبی قانونی شخصیت اور الہ آباد ہائی کورٹ کے سینئر وکیل جناب محمد عبدالقدیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور جناب ظفر یاب جیلانی صاحب کو تہنیت نامہ پیش کریں۔ جناب ایم اے قدیر صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ قدیر صاحب تشریف رکھیں اسٹیج پر۔ بہت بہت شکریہ جناب ایم قدیر صاحب۔ میں آپ حضرات کا سب کا ایک بار پھر تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ یہ جو اسلامی کانفرنس کا سلسلہ جاری ہے، تیسری کانفرنس تھی سالانہ، یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ کے تعاون سے، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے اور آپ سب کی دعاؤں کے طفیل انشاءاللہ یہ پروگرام اور یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ ایک بار پھر میں تنظیم کی طرف سے اور ذاتی طور پر میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔